بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کی زندگی میں غم، دکھ، پریشانیاں، مسائل آتے ہیں، اور کئی دفعہ انسان اتنا ٹینشن پریشانی اس کی لے لیتا ہے کہ اس کی انفرادی اور اس کی جو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس کے اوپر اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ اتنا شدید اثرات ہوتے ہیں کہ اس کو معاشی اور ذہنی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسے طریقے ہیں کہ ہم جن کو اپنا کر ان پریشانیاں، دکھوں کا صحیح طریقے سے یا اچھے طریقے سے، یا جس کو کہتے ہیں نا مردانہ وار مقابلہ کر سکیں؟ تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کچھ طریقے اپنائیں تو ہم نفسیاتی طور پہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے مسائل کو بھی ہم اچھے طریقے سے فیس کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ان چیزوں پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے اس میں ایک ہے کہ انسان کے اندر فیتھ ہونا چاہیے، یقین، ایک ایمان جس کو کہتے ہیں۔ ایک انسان مذہبی طور پہ اس کو اللہ اور اس کی مہربانیوں، رحمتوں اور اس کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ جی جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہماری خواہشیں ہیں یا ہماری جو ہمارے جو ہم جو چاہتے ہیں اسی طرح ہو۔ نہیں، کہیں جی ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ وہی اچھا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ایک فیتھ، یقین یا ایمان ہر انسان میں ضرور ہونا چاہیے۔ اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے جو بھی انسان کا ہے، جو بھی جس مذہب سے بھی جس سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے جو ان داتا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اپنا دین کہتے ہیں، جو بھی ہے اس کے اوپر اتنا یقین رکھے کہ وہ اس کو ہو کہ جی اسی کی طرف سے ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جی انسان کو اپنی خوراک شروع سے ہی اپنی خوراک پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک متوازن خوراک ہو، اور ایک جو جس میں جو نہ زیادہ مرغن، تلی بنی کھٹی چیزیں، اور نہ ہی جنک فوڈ، اور نہ ہی یہ جو ہے ڈرنکس وغیرہ، یہ وہ یا کوئی غلط ملت جو نشہ آور چیزیں ان پہ نہیں، بلکہ سادہ متوازن اچھی خوراک لیں۔ اور ساتھ جو آپ ڈرائی فروٹ ضرور لیں، ڈرائی فروٹ لینے چاہیے۔ اس سے انسان کی جو ذہنی طاقت ہے، یا جس کو کہتے ہیں نا ایک ذہنی مضبوطی، نفسیاتی طور پہ وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ چیزیں استعمال کریں۔ تیسرا پھر ہے کہ سیر اور ورزش انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ہمیشہ شروع سے ہی۔ اپنے بچوں کو بھی، خود بھی یہ عادت بنائیں کہ وہ سیر کریں، ورزش کریں، کوئی نہ کوئی گیم کریں۔ جب باڈی ہماری حرکت میں آتی ہے، جب ہم دیکھو نا چلتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو ایک خون کی گردش ایک ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کچھ کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر جن کو انڈورفنس کہتے ہیں، تو وہ ریلیز ہوتے ہیں، وہ انسان کو مضبوط، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ مضبوط بناتے ہیں، اور اس کو جو حالات اور اس کا مقابلہ کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جی اپنی جو پریشانیاں، دکھ، غم اپنے آپ ہی نہ برداشت کرتے جائیں، اندر ہی اندر نہ دباتے جائیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک سائیک انرجی ہوتی ہے، یعنی ایک حد تک اس میں برداشت ہے۔ ایک چیز ہے، یہ چیز ہے نا، اس کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہے۔ اس کو ہم زور لگائیں گے نہیں ٹوٹے گی، اور زور لگائیں گے نہیں ٹوٹے گی، بہت زیادہ زور لگائیں گے تو ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کا بریکنگ پوائنٹ آتا ہے، ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح انسان ہے، وہ تکلیفیں، دکھ، غم، پریشانیاں، مسائل برداشت کرتا رہتا ہے۔ اگر اندر دباتے جائے گا تو اس کی جو سائیک انرجی ہے وہ یوز ہوتی جاتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کا بریکنگ پوائنٹ آتا ہے، اور وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور وہ ایک ٹینشنوں، پریشانیوں، ڈپریشن، جو بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اپنی پریشانیوں کو اپنے کسی عزیز، پیارے یا بھروسہ مند انسان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، نکال دیں، دل کا غبار ہلکا کریں، اور اس کو ضرور ہے کہ اس سے مشورہ کریں کہ جی کیا ہونا چاہیے، کیا کریں، عمل کریں نہ کریں ضروری نہیں ہے۔ تو وہ آپ کے اندر سے وہ جو پریشانیاں، دکھ، غم، وہ اندر ہی اندر نہ دبتے جائیں، لاشعور میں دبتے جائیں گے تو آپ کو مسائل بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت شیئر کرنا بہت ضرور ہے اپنی پریشانیاں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے
اس سے بھی کچھ نیورو ٹرانسمیٹر ہمارے ذہن میں ریلیز ہوتے ہیں، جس سے انسان میں نفسیاتی طاقت بڑھتی ہے۔ اسی طرح پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایک تو آپ کا فرض ہے، اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ جو کام کرتے ہیں، فرض کیا آپ کوئی سرکاری ملازم ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی میں کلرک ہیں، آفیسر ہیں، اپنی ذمہ داریاں بہت ہی ایماندارانہ اور لگن کے ساتھ استعمال کریں، اس کو ادا کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو میں آپ کا یہ سوچنے چاہیے کہ یہ کام میرا ہے اور میں اللہ کا اس میں نمائندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ذمہ داری دی ہے، لوگوں نے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے۔ اب میں نے اللہ کی امانت میرے پاس ہے، اس کو میں نے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، اچھے طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جی بے ایمانی، بدنیتی، بددیانتی جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک فرض ادا کر کے آپ محسوس کریں کہ ہاں میں نے ایک کام کیا ہے، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اللہ میری مدد فرمائیں گے۔ یا آپ کو مطلب کہ اس کا جو ایک حلال حرام کا تصور کیا ہے ہمارے ہاں، یہی ہے۔ حلال کیا ہے کہ جی جو آپ اچھے طریقے سے آپ کماتے ہیں، فرض پورا ادا کر کے کماتے ہیں، تو یہ آپ کا حلال ہے۔ تو آپ اپنے کام اور اس کو فرض کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اس کے علاوہ اس جو ذمہ داری، جو کام ہے، جو بھی ہے، مطلب ایون یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں ایک زمیندار ہے، وہ اب فصلوں کو اچھے طریقے سے اگائے، اس میں کوئی غلط ملط چیزیں نہ استعمال کرے۔ اسی طرح جو یہ فارمز وغیرہ، ڈیری فارمز وغیرہ ہیں، وہ اگر اچھے طریقے سے کام کرے، اس میں کوئی جیسے ہمارے یہ دودھ یود یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہیں یہ جو دوسرے فارم ہیں، چکن فارم ہیں، یہ وہ، تو ان کو فرق یہ کرے کہ یار یہ ایسے میں نے ادا کرنا ہے جیسے میں اپنے لیے جو کام دے رہا ہوں، میرے بچے کھائیں گے تو میں کیا ان کو کھلاؤں گا، اسی طرح دوسروں کے بچوں کو میں نے کیا دینا ہے، کیا کھلانا، تو اس کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کام کو ادا کریں۔ تو اس میں آپ کے اندر ایک نفسیاتی طاقت آئے گی کہ ہاں میں نے اپنا فرض اچھے طریقے سے ادا کیا۔ اب اپنے فرض کے علاوہ آپ کے اندر کوئی ایک ویسے بھی کوئی مشغلہ ہونا چاہیے، یا آپ کو شوق ہونا چاہیے۔ وہ ویسے تو کام آپ کا شوق کا ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ فرض ہوتا ہے، تو ایک شوق یا کوئی مشغلے کا کام بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں پرندے پال لیتے ہیں، پھول لگا لیتے ہیں، کسی کو درخت لگانے کا شوق ہے، کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے، کسی کو شعر و شاعری کا شوق ہے، کسی کو لکھنے کا شوق ہے، تو وہ کام بھی اس میں کریں اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور اس میں فخر محسوس کریں، خوشی محسوس کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ نفسیاتی طور پہ اسٹرانگ اور آپ مضبوط ہوں گے۔ اور پھر آپ بہت سے دیکھیں انسان میں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، کامیابیاں بھی بہت ہوتی ہیں، تو اپنی کامیابیوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ مثلاً آپ نے میٹرک میں، ایف ایس سی میں اچھے نمبر لیے تھے، آپ ڈاکٹر بن گئے تھے، یا آپ نے سافٹ ویئر انجینئر بن گئے، یا آپ کوئی کسی مطلب کہ آپ نے پروجیکٹ کوئی اچھے طریقے سے کیا، آپ نے کوئی تقریر کی، یا مطلب مختلف جو ہے، تو اس کو یاد رکھیں اور ان کامیابی کو اپنے اندر اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بوسٹ کریں۔ اس سے آپ کی جو ٹینشنیں پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ پھر جو ایک اور اہم چیز جو ہے، جو ہم اکثر جو ہماری زندگیاں بور گزرتی ہیں، کام کام کام، ٹھیک ہے کام کرنا چاہیے، محنت کریں، سب کچھ کریں، پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم، ایک لیئر ٹائم جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس میں آپ کوئی مزاحیہ پروگرام دیکھیں، کوئی کامیڈی دیکھیں، کوئی شعر و شاعری ایسے ہوتی ہے، تو یہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس میں ہنس سکیں۔ اب آج کل تو کہا جاتا ہے کہ لافٹر تھراپی، کہ آپ لوگ کئی سارے لوگ مل کے پارک میں چلے جائیں، وہاں ہنسیں، اونچی اونچی ہنسیں۔ اب یہ تھوڑے لوگ مل کے اکیلے ہی نہ کہیں ہنسنے لگے، لوگ کہیں گے کیا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو آپ جو ہے نا ساتھ مل کے آپ بتائیں کہ جی ہم لافٹر تھراپی کر رہے ہیں، تو ہنسنے سے بھی انسان کے اندر جو ہے نا خوشی کے ہارمون پہ وہ ریلیز ہوتے ہیں، دماغ۔ اب دکھ غم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خوشی کے اور جو ایک جو ہمت حوصلے کے نیورو ٹرانسمیٹر وہ کم ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، یا ان کو ریلیز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جی آپ ہنسیں، مطلب کہ کہہ لگائیں، اپنے پرانے دوستوں سے ملیں، بچپن کے ساتھیوں سے ملیں جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوا ہے، اور وہ جو وقت ہے تو ہم ہر وقت سنجیدہ اور جلے بھنے رہتے ہیں، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں خوش اور وہ چیز کہ ہنسیں، ویسے ہی ہنسنے لگ جائیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مسکرائیں،
اور زندگی کو ایک آسان اور ایک تفریح کے طور پہ لیں، محنت کریں، سب کچھ مطلب کہ اس میں ایمانداری سے آگے بڑھنے کی جو اسٹرگل کریں، لیکن اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہ کریں، بلکہ خوشگوار اور اچھے طریقے سے، اور جو زندگی کو ایک سمجھیں کہ جی یہ ہماری زندگی کا سفر جو ہے یہ ہمارا ایک تفریح کا سفر ہے، اور اس کو ہم نے اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، کسی کو دکھ تکلیف نہیں، کسی کی مدد کرنی ہے، تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، آپ کے دکھ غم کم ہو جائیں گے۔